عمران خان کو اس وقت اڈیالہ جیل میں توڑنے کے لیے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ 4 سرکاری ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اڈیالہ جیل گیا۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عمران خان نے بھی نظام کے ساتھ وہی کرنا ہے جو عمران خان نے کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج 3 مارچ 2025 سوموار کا دن ہے اور ایک جانب تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سیفٹی، ویل بینگ اور ان کی اڈیالہ جیل میں حالت زار کے حوالے سے بہت سے کنسرنز ہیں۔ اس وقت ایک جانب تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور اب پارٹی کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص، انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ عمران خان کو اس وقت اڈیالہ جیل میں توڑنے کے لیے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ کل مشال یوسف زئی جو کہ بشریٰ بی بی کی ترجمان ہیں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود عمران خان اور بشریٰ بی بی تک ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، جیل مینول کے مطابق بشریٰ بی بی تک کچھ چیزیں ہم نے پہنچانی تھیں، وہ چیزیں بھی نہیں پہنچانے دی جا رہی۔ بشریٰ بی بی کو ان کے وکلا تک رسائی بھی نہیں دی جا رہی۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توہین عدالت کے کچھ کیسز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کیے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ یہ پابندی بھی عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، یہ پابندی توہین عدالت ہے۔ اور اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ زیادہ تر کیسز جو کہ اس نوعیت کے تھے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سنا کرتے تھے۔ اب ایک کیس جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر انہوں نے سنا، جو کہ اب انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے کل کی اور ذاتی حیثیت میں سپریڈنٹ کو طلب کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور کیس اسی نوعیت کا توہین عدالت کا وہ فکس ہو گیا جسٹس راجہ انعام امین منہاس، جو کہ نئے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس صاحب۔ اب ان جسٹس صاحب کے سامنے عمران خان صاحب کے وکیل نے انڈائریکٹلی یہ بات کہی کہ غالباً ان کی یہ خواہش تھی کہ جج صاحب جو ہیں وہ کیس منتقل کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ اسی نوعیت کا ایک کیس چیف جسٹس جو ہیں قائم مقام ان کے سامنے بھی لگا ہوا ہے۔ اسی طرز کے کیسز جو ہیں وہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سنا کرتے تھے، اور اس میں یہ تاثر ملا کہ غالباً وہ چاہ رہے ہیں کہ جج صاحب خود ہی یہ کیس جو ہے آگے کسی اور جج کو ٹرانسفر کر دیں۔ لیکن جسٹس انعام امین منہاس صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس حوالے سے پراپر فیصلہ جاری کروں گا اور کوئی نہ کوئی ریلیونٹ جو ڈیسیجن ہے وہ میں جاری کروں گا اور میں فیصلہ اس کے اوپر لکھوں گا اور یہ فیصلہ میں ہی کروں گا۔ اب ایک طرف یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں، ظاہری بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور عدالتوں کے اندر اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن لیا نہیں جا رہا کہ ارجنٹ بیسس پر کچھ کیا جائے، اور ایک ایسے موقع پر جب حکومت کے بلکہ حکومت نہیں مقتدرہ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی یہ بات برملا کرتے تھک نہیں رہے کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی یہی ہے اور اب نظام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب دل چاہے گا اڈیالہ جیل میں سختیاں بڑھائی جائیں گی، جب دل چاہے گا اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی جب ملاقاتوں پر پابندی لگی تو خان صاحب کی سیل کی بجلی بند کی گئی، خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، اور اب بھی اس طرح کے خدشات ہیں۔ آلدو ایک میڈیکل بورڈ جو ہے وہ گیا ہے اڈیالہ جیل ہمارے ذرائع کے مطابق، اور یہ پمز اسپتال جو ہے اس کے 4 سرکاری ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اڈیالہ جیل گیا۔ روٹین کا چیک اپ تھا عمران خان صاحب کا، اور جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ یہ جو ٹیم ہے میڈیکل ٹیم یہ وہاں پر رہی اور اس نے روٹین کا چیک اپ کیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر اس کی رپورٹ آ بھی جاتی ہے آل از اوکے ان دیئر رپورٹ، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے کنسرنز کا اظہار کیا تھا کہ ہم سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ پر منوعاً اعتبار نہیں کر سکتے، اسی لیے عمران خان صاحب کے ذاتی معالج جو ہیں انہیں شامل کیا جائے، ڈاکٹر فیصل ہیں باقی ہیں انہیں شامل کیا جائے میڈیکل بورڈ میں تاکہ تسلی ہو۔ اب ایک ایسے موقع پر جب ایک سٹیٹمنٹ دے کر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جی ہم بس ہمارا فرض پورا ہو گیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہاں پر سوال وہی آتا ہے کہ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ نظام نے تو یہی سب کچھ کرنا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ڈٹا ہوا ہے، عمران خان نے بھی نظام کے ساتھ وہی کرنا ہے جو عمران خان نے کرنا ہے، یعنی عمران خان آؤٹ آف سلیبس آیا ہے۔ عمران خان کے خلاف آپ نے جتنے حربے اپنائے، عمران خان کے خلاف آپ نے جتنی کوششیں کی، جتنی سختیاں کی، اس کا رد عمل یہ تھا کہ عمران خان مزید مضبوطی اور مزید عزم کے ساتھ اسی چیز کے اوپر ڈٹ گیا، اور کپتان جو ہے اس نے کسی بھی طرح سے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور آئندہ بھی کرے گا۔ اصل میں یہ لوگ نا عمران خان کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ آپ عمران خان پر سختی کریں گے، عمران خان نواز شریف یا زرداری نہیں ہے، وہ پچھلے 1.5 پونے 2 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی اسلام آباد پنڈی کے کسی اسپتال شفٹ نہیں ہوا۔
تو باقی چیزیں تو بالکل الگ ہیں۔ اب ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے والے سے کنسرنز کا اظہار نظام کے قریب سمجھے جانے والے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ حسن ایوب صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو سماعت میں مسئلہ آ رہا ہے، کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، اور اب پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ سوالات ہیں، پر سوالات بڑے جائز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ سے۔ اس وقت کیا ہے جی، موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دینے پر لگی ہوئی ہے۔ سٹیٹمنٹس کس کے اوپر؟ ایک دوسرے پر وار کرو جی، آپسی لڑائیوں کے اوپر، انسائیڈ جو پالیٹکس ہے۔ دیکھیں ایمبیشن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، پارٹی کے اندر بھی ایمبیشس ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ اپنے نظریے کے اوپر، آپ اپنے بیانیے کے اوپر ایسا کمپرومائز کریں کہ جی کوئی پیچھے پھر آپ کسر نہ چھوڑیں۔ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو رول پلے کر سکتی ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے۔ آپ لوگوں کے پاس بہت سے آپشنز ہیں۔ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ کے حوالے سے کنسرنز ہیں، اڈیالہ کے باہر کیمپ لگانے کی جو باتیں ہو رہی تھیں انہیں عملی جامہ کون پہنائے گا؟ بھائی بس بات کر دی، ہو گیا آپ کا فرض پورا، ہو گئی ذمہ داری پوری۔ مطلب اب تو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی شگوفہ چھوڑ دیتا ہے، ساری سوشل میڈیا ٹیم اس پہ لگ جاتی ہے۔ اچھا، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے نا، اس میں مقتدرہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ مقتدرہ کس طرح سے کامیاب ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو بالکل ہمتن گوش ہو کے عمران خان صاحب کے اوپر فوکس کیے ہوتی ہے، اب اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہے۔ کبھی کسی بندے کو رانگ نمبر، کبھی کسی بندے کو ٹاؤٹ، کبھی کوئی بندہ بھائی شیر افضل کا فین ہے تو وہ دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، کوئی دوسروں کا فین ہے تو وہ شیر افضل پہ چڑھ دوڑا ہے۔ مطلب پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا سب سے بڑی سٹرینتھ ہے، اسے بھی ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ اس وقت جاری و ساری ہیں، اور یہ سب کچھ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا یہ وہی بات ہے کہ نادان دوست ہیں یا عقل مند دشمن ہے کوئی جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اصل توجہ اس وقت اگر عمران خان کی سیفٹی اور ویل بینگ پر ہوتی، اگر آپ پریس کانفرنسز کرتے، اگر آپ سٹیٹمنٹس دیتے، اگر آپ کی توانائیاں اس کے اوپر صرف ہوتی، تو آئی تھنک کہ یہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتا، کم از کم پریشر بلڈ ہوتا۔ اور اللہ کرے کہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ جھوٹی ہوں، وہ غلط ہوں، لیکن جب تک تصدیق نہیں ہوتی، جب تک عمران خان صاحب کی فیملی نہیں ملتی، ان کے ذاتی معالج نہیں ملتے، اور وہ آ کر ہمیں کنفرم نہیں کر دیتے کہ عمران خان از اوکے، اس وقت تک قوم جو ہے وہ اضطراب میں ہی رہے گی، تذبذب میں ہی رہے گی، کیونکہ عمران خان اس قوم کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ وہ اس ملک کا سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک طرف ویسے یہ ڈیولپمنٹس ہیں، تو وہیں دوسری جانب میں آپ کو کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر دوں۔ ایک تو ناظرین کرام ہوا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان آ چکا ہے، اور 2 ہفتے تک اس نے پاکستان رہنا ہے۔ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ جائزہ مشن ہے جو کہ قرض کے حوالے سے ہے اور رینیول کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک وفد آیا تھا، اور وہ وفد انپریسیڈنٹڈ تھا۔ یہ وفد جو ابھی آیا، یہ تو آتا رہتا ہے، ہر سال آتا ہے، یہ جائزہ لیتا ہے، لیکن وہ وفد آیا، اس نے ججز کی تقرری پہ بات چیت کی۔ ابھی بہت کچھ ہے جو ہونا ہے۔ ای یو جو ہے، یورپین یونین، پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کا جائزہ لینے جا رہا ہے جون میں، اور آئی ایم ایف بھی، اور یہ جو اگلے 2-3 مہینے ہیں یہ فائنینشلی اس سسٹم کے لیے، کیونکہ اکانومی جو ہے اس سے اصل ان کی توجہ بھی یہی ہے نا کہ ہم نے اکانومی سیٹ کرنی ہے، تو بھئی اس طرح سے اکانومی تو سیٹ ہو بھی نہیں پا رہی، تو بہت سے اور چیزیں بھی ہیں۔ انٹرنیشنل پریشر اس ایکویشن میں آپ کو ضرور ڈالنا پڑے گا۔ آلدو پی ٹی آئی کی باہر موجود لیڈرشپ کو مزید ریگرس طریقے سے اپنی پالیٹکس کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں، ان کا رابطہ لمیٹڈ ہے، اس وقت تو بند ہے، اس سب کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ریئلائز کرنا پاکستان تحریک انصاف کی باہر موجود لیڈرشپ اور پھر پی ٹی آئی کے کارکن جو انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ بھئی ہم نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو کمیٹیاں ملی، آپ کو عہدے ملے، آپ کو پارلیمنٹ تک پہنچایا، آپ کو ایم پی اے بنایا، آپ کو ایم این اے بنایا۔ ہم نے کیا نالے پکے کرنے کے لیے آپ کو ایم این اے ایم پی اے بنایا تھا؟ ہم نے آپ کو ایم این اے ایم پی اے بنایا، ہم نے آپ کو ووٹ دیے، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا، ہم نے آپ کو اپنے سروں کا تاج بنایا، ہم نے صرف اس لیے کیا کیونکہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے تو یہ کارکن کا بھی فرض ہے کہ انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائے، تاکہ ایک تحریک ملے اور معاملات جو ہیں وہ مثبت انداز میں آگے بڑھے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو اس وقت پالیٹکس اور ہر چیز سے اوپر ہے وہ عمران خان صاحب کی سیفٹی اور ویل بینگ ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔